چکے ڈاکو سارے یہ ان کا سلسلہ بن چکا ہے. حالانکہ یہ اتنا مقدس عہدہ تھا کہ اللہ کے ہر نبی نے سیاست کی ہے. لیکن وہ سیاست کیسی تھی؟ اللہ کے دین کی پاسبانی تھی، اللہ کے قانون کی حکمرانی تھی. رب ذوالجلال کے جتنے بھی احکامات تھے ان کا نفوذ تھا، اور چوروں سے لوٹا ہوا مال گھر تک پہنچا کے آنا تھا. ہمارے ماں باپ اپنی اولاد کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، وسائل نہیں. حالانکہ یہ شادی کرنا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. جب ہم زنا کے احکام پڑھتے ہیں اسلامی حدوں میں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ زانی سے پوچھا جائے گا کس چیز نے تجھے اس طرف متوجہ کیا، یا تیرے پاس شادی یا دوسرے وسائل نہیں تھے. تو جب سارا معاملہ شریعت کے پیش نظر دیکھا جائے، اگر اس کے پاس وسائل نہیں ہیں تو پھر مجرم وہ زانی نہیں، پھر وہ مجرم حاکم وقت ہوگا. یہ ساری فقہ میں باتیں، قانون، یہ دین مصطفیٰ کا سب کچھ موجود ہے. تو سب نبیوں کا یہی پیشہ تھا کہ اللہ جل وعلا کے دین اور رب کے احکامات کی نفوذ کے لیے. تو حضور نے فرمایا قوم بنی اسرائیل کا ہر نبی سیاست کرتا تھا. ایک وصال کر جاتا، کلما ہالک نبی خلف نبی، یعنی ایک نبی وصال کرتے ان کے پیچھے پھر اللہ کے نبی مبعوث ہوتے. لیکن حضور سمجھانے لگے وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے وصال کر جانے کے بعد یہ یاد رکھنا کوئی نبی نہیں ہوگا. میرے بعد سیدنا صدیق اکبر ان کا نمبر ہے، عمر فاروق ہوں گے، عثمان غنی ہوں گے، مولا علی ہوں گے. فرمایا میری امت کے بہت بڑے بڑے رب عالم ان میں سے پیدا فرمائے گا کہ وہ کام کریں گے جو قوم بنی اسرائیل کے نبی کام کیا کرتے تھے. فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان طور پر اپنی امت کو یہ سارا کچھ سمجھا کر گئے. پھر ایک اور مغالطے کا کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے تو پھر یہ احکامات سارے دین کی جو معاملات ہیں، تو قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعلق واسطہ ہے، جیسے حضور کا تعلق صحابہ اکرام کے سامنے تھا، ایسے ہی نبی پاک کا تعلق 14 صدیوں سے لے کر اب تک اپنی امت کے ساتھ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ وہ بناؤ جو عقیدہ رب ذوالجلال نے اہل سنت کو دیا ہوا ہے. اگر اس عقیدے سے بندہ ذرہ پر بھی ہٹے تو بس خطر در خطر است. تو جنہوں نے معاذ اللہ نبی پاک کے بارے میں کہا کہ نبی مر گیا، مٹی میں مل گیا ہے، تو میں کہتا ہوں ان کا سارا عقیدہ مٹی میں مل گیا. وہ تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی شان کو ثابت نہیں کر سکتے. تو اللہ جل وعلا نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب یہ لوگوں کو تلاش ہونا کہ ہم نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے نبی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو رب نے ارشاد فرمایا جہاں پر بھی ہو سفر کرو اور میرے محبوب کے در پہ حاضر ہو جاؤ. تو پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری، جو بندہ بھی میری قبر پر آئے گا تو یہ نہ سمجھے کہ میں سرکار کی قبر پر جا رہا ہوں. گھر سے یہ نیت کر کے چلنا کأنک زارانی حیاتی، کہ میں اپنے نبی کا دیدار کے لیے جا رہا ہوں. میں کبھی نہ سمجھنا یہ وہ اصل عقیدہ ہے کہ جو سرکار دو عالم کی ختم نبوت اور اپنی امت کے ساتھ قیامت تک کے تعلق کو قائم رکھتا ہے، کہ کبھی بھی یہ ارادہ کر کے نہ جاؤ کہ میں سرکار کی قبر پہ جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا جب تو گھر سے نکلنے لگے تو تیرا ارادہ یہ ہونا چاہیے زارانی حیاتی، جیسے سرکار کو صدیق اکبر نے دیکھا تھا، جیسے عمر فاروق نے زیارت کی،
جیسے عثمان غنی نے دیدار کیا، جیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اپنی آنکھوں سے بھر بھر کے دیکھا، اور میں تو بھی یہ عقیدہ رکھ کے آنا جہاں سے بھی آئے گا، اور میں تو جدھر سے بھی آئے گا تیرے نبی اللہ کے فضل سے تجھ پر نظریں رکھیں گے۔ حضور نے تو یہ اپنی امت کو قیامت تک کا تعلق دیا، جیسے نا تورد علی اعمالکم، روزانہ نماز پڑھنے والے یہ نہ سمجھنا کہ تیری پڑھی ہوئی نماز تیرے نبی کی نگاہوں سے اوجل ہے، فرمایا نہیں، تو جس وقت جو بھی رب کی عبادت کرتا ہے اللہ کے فضل سے تیرے نبی اپنی آنکھوں سے تیری عبادت کو دیکھتے ہیں۔ امام بخاری نے اسی چیز کو بیان کیا تھا، اس کو سیر و اعلام النبلاء کے اندر علامہ ذہبی نے ذکر کیا۔ امام بخاری جب حدیث پڑھا رہے تھے تو حدیثوں کی املاء کرواتے کرواتے دیر ہو گئی، تو بعض لوگ تھے کہ جن کے چہرے پر یہ آثار ظاہر ہو گئے کہ ہم تو کب سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو کلاس کا وقت بھی آؤٹ ہو چکا ہے۔ تو جب امام بخاری ان کے چہروں کو دیکھا تو کتاب کو بند کیا، کتاب بند کر کے سمجھانے لگے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت تاجر کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کے صحابہ نے جواب دیا، امام بخاری وہ تجارت کر رہے ہیں۔ فرمایا جو کام کرتے ہیں اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ امام بخاری وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ تو فرمایا ہر بندہ اپنے کام میں مصروف ہے، ایک کام تو یہ بھی ہے نا کہ جو ہم بھی کر رہے ہیں۔ امام بخاری نے ان کے زخموں پر کون سی مرہم لگائی؟ فرمایا تاجر اپنی تجارت میں گئے، دنیا دار دنیا کے کام میں مصروف ہے، اور میں حدیث لکھا رہا ہوں، تم لکھ رہے ہو۔ اشارہ کر کے کہا وہ دیکھو روضہ رسول علیہ السلام۔ فرمایا میرا تم کو لکھانا اور تمہارا لکھنا، سرکار اپنے روزے سے دیکھ دے کر ہم سب کو مسکرا رہے ہیں۔ یہ تو امام بخاری نے بھی مسئلہ سمجھا دیا کہ ختم نبوت کا تعلق اپنی امت کے ساتھ تب تک قائم ہے جب تک یہ بندے کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کل بھی زندہ تھے، میرے نبی آج بھی زندہ ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی یہ حدیث پاک، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کی، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوہ تبوک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے نکلے تو حضرت علی سے فرمایا، فقالا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مدینہ شریف میں تم رہو گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ اتخلفی فی النساء والصبیان، یعنی مطلب یہ تھا میں تو بڑا بہادر ہوں، میں تو اللہ کا شیر ہوں، تو آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو سرکار نے اس موقع پر فرمایا تھا، فقالا اما ترضی، علی مجھے یہ بتا کیا تو راضی نہیں اس بات پر ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، فرمایا تیرا مقام میرے نزدیک وہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کا تھا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور حضرت ہارون بھی اللہ کے نبی۔ تو حضور نے فرمایا علی الا انہ لا نبی بعدی، تجھ میں صرف فرق یہ ہے اور ہارون علیہ السلام میں فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہارون کی مثل ہوتے ہوئے بھی، جس میں ذرہ بھر بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے، پھر بھی نبی نہیں ہو سکے۔ تو آج جو فتنہ قادیانیت ہے، جسے اپنے باپ کی خبر نہیں، اس کی کتابوں میں روحانی خزائن کو پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے، اسے یہی علم نہیں کہ اس کا باپ کون ہے مرزا قادیانی کا۔
تو پھر وہ اٹھ کے دعویٰ کرے معاذ اللہ کہ میں نبی ہوں. میں کہتا ہوں اگر نبی پاک کے بعد نبی ہوتے تو علی کا پہلا نمبر ہوتا. پھر یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتا کر گئے. یہ ہے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت. اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے ذکر فرمایا ہے, پھر امام ابن ماجہ نے ذکر فرمایا, پھر امام حاکم نے ذکر فرمایا, پھر اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے موجم اوسط کے اندر ذکر فرمایا. حضور نے فرمایا انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون. سرکار دو عالم فرماتے ہیں میری امت میں 30 جھوٹے نبی ہوں گے. یہ حضور اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں اور اپنے صحابہ اکرام کو فرما رہے ہیں, اے میرے صحابہ اکرام سن لو, 1 2 4 نہیں, میری امت کے اندر 30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو فقتاً بفقتاً یہ اعلان کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں. کلہم یزعم انہ نبی, ان میں سے ہر بندے کا دعویٰ یہ ہوگا کہ معاذ اللہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو حضور فرما کے گیا, نبی پاک فرماتے ہیں یاد رکھنا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا بندہ اقرار کر جائے تو پھر یہی تو بات تھی پیر مہر علی. آپ سے جب مرزے نے کہا نا تحریر, وہ ساری آج بھی ان کی موجود ہے تحریری طور پر, کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں, تو پیر مہر علی شاہ فرمانے لگے مناظرہ تو اس سے ہوتا ہے جس سے کوئی علم کا اختلاف ہو. اور میں تیرا میرا مناظرہ کیا ہے؟ تیرا میرا مناظرہ نہیں ہے, تیرا اور میرا مباہلہ ہوگا. مناظرے میں فریقین سے دلائل دے جاتے ہیں اپنے دعوے پر کہ میں سچا ہوں, اس کی یہ دلیل ہے, میں سچا ہوں, اس کی دلیل یہ ہے. تو فرمانے لگے کیا میں تجھ سے اب دلیلیں مانگوں گا کہ تو اللہ کا نبی ہے؟ کہ تو نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو میں تجھ سے کہوں کہ مجھے اس پر دلیل دے؟ اور میں تو کافر ہو نہ ہو تو میں کافر ضرور ہو جاؤں گا, کیونکہ ہمارے نبی یہ بیان طور پر فرما چکے ہیں کہ لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ہمیں 14 صدیاں جو بیت چکی اب تک ہمیں اپنی آنکھوں اور کانوں پر اتنا یقین نہیں. مہر علی فرماتے ہیں جتنا یقین ہمیں محمد مصطفیٰ پر ہے. تو تم یہ بات کہتے ہو تو تمہارا اور ہمارا میدان لگے گا. تو جب آپ نے یہ بات کہی تو آپ کے مریدوں میں سے جو بڑے چہیتے تھے کہنے لگے یہ علماء کا کام ہے, آپ پیر ہیں, سید زادے ہیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو پیر مہر علی نے یہ اسے پیر کہتے ہیں. حضرت پیر مہر علی اپنے زمانے کے کتب ابدال تھے. پھر آپ کے ہم اثر جتنا اللہ نے علم آپ کو دیا تھا اتنا کسی کو رب نے اس وقت علم بھی عطا نہیں فرمایا. حالانکہ پیر جماعت علی شاہ صاحب جن کو محدث علی پور کہا جاتا ہے, اور مرزا قادیانی, پیر مہر علی, یہ سارے ایک پھٹی پہ بیٹھ کے پڑے ہیں. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے ساروں کو اکٹھا کر کے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے بندہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں, یہ للکارتا رہے. آپ نے کہا مجھ سے اتنی بغیرت مولویت نہیں ہو سکتی. اللہ سید مادرزاد ولی ہیں آپ, ماں کے شکم سے ہی اللہ کے ولی پیدا ہوئے. لیکن اللہ کے ولیوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے, پیروں کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ پیروں کو پورا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کیا ہے, نبی پاک کی احادیث کیا ہے. اگر آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتابیں پڑھیں تو آپ کی عقل حیران رہ جائے. آپ کو اردو نہیں بندہ پڑھ سکتا, اگر ایم اردو کیا ہوا سمجھ اس کو آئے گی پیر مہر علی اس وقت بیٹھ کر کیا لکھ گئے. ہم نے تو صرف یہ نام ہی ان کا سنا ہوا ہے, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. کبھی اللہ کے فضل سے ان کی کتابیں پڑھو, آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں. داتا گنج بخش علی حجویری نے اس وقت بیٹھ کے کہا تھا
فرمایا میں کتاب یہ آج لکھ کے جا رہا ہوں کشف المحجوب. فرمایا قیامت تک جسے پیر نہ ملتا ہو میری کتاب پڑھ لے، اللہ کے فضل سے میری کتاب اس کو جنت تک لے جائے گی. اس وقت انہوں نے کہا تھا. تو صرف پیروں کے نام جنہوں لو جی نام یاد کر لیے لیکن پیروں کی تعلیم کو یاد نہیں رکھا. حضرت غوث اعظم کے سامنے کہا گیا کہ غوث اعظم تم ہمارے نبی کو تسلیم کر لو. تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا، تو تمہارے نبی سے تو یہ بات ہی ثابت نہیں. تو آپ نے اتنا جلال آپ کو آیا، فرمانے لگے چلو جس قبرستان میں تم کہتے ہو اس قبرستان میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں. تو لے گئے، تجربہ کیا گیا. یہ ہے اللہ کے ولیوں پیروں کا حال، جن کو اہل سنت پیر کہتے ہیں. ہر ایرا غیرہ کوئی پیر نہیں. ایک بڑے مشہور بزرگ جن کو حضرت میاں محمد صاحب، آپ کے پیروں کا نام کیا ہے؟ عنایت شاہ ولی. ان کی کتابیں اگر آپ پڑھ لیں، یہ کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے کتابیں کون سی لکھی ہوئی ہیں. آپ نے اس وقت کلمی نسخے لکھ کر کہا تھا کہ جو توہین رسالت کرے، اور میں پیر عنایت علی شاہ کہتا ہے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا نہیں کرنا، اور میں اس کے جسم کا قیمہ بنا کے پھینک دیا جائے. آپ نے یہ پوری فقہ حنفی کی کتابیں لکھی ہیں. تو آپ جس حجرے میں بیٹھتے تھے، میاں محمد صاحب کھڑکی میں باہر آپ کو کھڑے ہوئے کتنی دیر گزر گئی، تو پتہ آپ کو بھی تھا. تو آپ نے نظر ماری نا، یہ میاں محمد کیسے بکے. حضرت بابا بلے شاہ سرکار. تو آپ فرمانے لگے تم کون ہو؟ سید زادے تھے. بابا بلا کہنے لگا بابا جی یہی پوچھنا آیا میں کون ہوں. اتنی یہ تکرار ہے ان میں. بابا جی میں یہی پوچھنے آیا ہوں کہ میں کون ہوں. اندر بلایا تو اسی کلام پڑھو بابا بلے شاہ سرکار دا. اساں سے لوگ گلاں رٹی ہیں. جتنا پہرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر آپ نے دیا کسی نے نہیں دیا. اس وقت صحابہ اکرام کے 4 خلفاء پر جب اتنا بڑا سید زادے ہو کر جتنا پہرا آپ نے دیا اتنا کسی نے نہیں دیا. لیکن سانو بس گلیں ہی سنائیاں گئے نے. میاں صاحب ہے فرماندے نے، بابا بلے ہے فرماندہ ہے. آج تک یہ نہیں فرمایا انہوں نے کام کیا کیا ہے. ہم اس سے دور ہیں. تو پیر مہر علی، پیر جماعت علی شاہ صاحب، انہوں نے مرزا قادیانی کا تعاقب کر کے، یہ سارا مناظرہ موجود ہے کہ آپ نے کہا ہر چیز اللہ کے نبی کے تابع ہے. چاہے غلام احمد قادیانی یہ قلم ہے، یہ کراتیس ہے، اسے حکم دے کہ یہ لکھے کہ تو اللہ کا نبی ہے، تو نبی ہوتا تو لکھا جاتا. تو پیر مہر علی کہنے لگے میں نبیوں کے غلاموں کا غلام ہوں. میں قلم کو کہتا ہوں لکھ، تو قلم نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فیصلہ کر دیا گیا. یہ زمانے کے پیروں کا کام ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عقیدے کی اتنی اہمیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک روایت میں 3 بیٹے، ایک میں 4 بیٹے ہیں. تو نبی پاک نے اپنے بیٹوں کے وصال، حضور کے سارے بیٹے وصال کر گئے. ان سب سے زیادہ عمر پانے والے حضرت ابراہیم تھے، جن کو پرورش کرنے والے بنو نجار یعنی لواراندہ کار سے، جو حضرت ابراہیم کو پالتا تھا. تو حضور آئے، رئیت ابراہیم ابن نبی مات صغیرن، فوت ہو گئے. تو نبی پاک نے فرمایا وَلَوْ قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ. گل سمجھا دی. فرمایا جانتے ہو کہ کوئی یہ نہ سمجھے معاذ اللہ دنیا ہر رنگ دی موجود ہے، لو جی محمد معاذ اللہ اپنے پتر نہیں بچا سکتے نے کسی نے کی دینا ہے. جب ایسے سارے لوگ آئے تو حضور نے ممبر لگا کر کہا
فرمایا مجھے بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی کون تھے؟ شیس علیہ السلام حضرت آدم کے بیٹے، پھر شیس علیہ السلام کے بیٹے حضرت نوح۔ فرمایا اے اہل کتاب یہود و نصارہ، تم اگر پڑھو گے تو تمہیں ہر اللہ کا نبی کا بیٹا ہی ملے گا۔ تو بات سمجھائی۔ فرمایا سنو، اگر میرے بیٹے یہ زندہ رہتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میرا رب ان کو نبی نہ بناتا؟ فرمایا ان کا دنیا سے وصال کر جانا یہ اس بات کی دلیل ہے۔ کس بات کی؟ فرمایا رأیت ابراہیم ابن نبی قال صغیرا ولو قضیا ان یکون بعد محمد نبی۔ فرمایا اگر یہ زندہ رہتے تو محمد کے بعد جس کو نبوت دی جاتی فرمایا اس کو محمد کا بیٹا ابراہیم کہا جاتا تھا۔ فرمایا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچپن میں ہی میرے بچوں کو وصال دے دیا کہ میرے حبیب علیہ السلام آپ کی ختم نبوت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹوں کو نہیں بڑا ہونے دیا۔ تو پھر اتنے نبی پاک کے غلام ہوتے ہوئے کوئی بندہ یہ دعویٰ کر جائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ حضرت ابراہیم، حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ پہلے اس ختم نبوت کے محافظ ہیں۔ جنگ یمامہ کا تذکرہ ہر کتاب میں موجود ہے۔ 260 صحابہ اکرام 25 جنگوں میں شہید ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، امام بخاری ایک روایت لے کر آئے، 19 غزوات لڑے۔ امام بخاری نے دوسری روایت میں ذکر کیا حضور نے 21 غزوات لڑے۔ تاریخ کو دیکھیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے 25 جنگیں لڑیں۔ ہم 25 کو لے لیتے ہیں تو ان 25 جنگوں میں نبی پاک کے ساتھ کتنے صحابہ اکرام نے وصال کیا؟ 259۔ آپ 260 لے لیں۔ تو جب جنگ یمامہ سرکار دو عالم کے وصال کے بعد ہوئی، سیدنا صدیق اکبر آپ خلیفہ تھے، تو مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ مسیلمہ کذاب، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کو سوئے نہیں ہیں، تو مسیلمہ کذاب وہ 17,000 کا لشکر تھا اس کے ساتھ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے پاس تقریباً یہ 1700 کے قریب صحابہ اکرام، آپ نے ان کو اکٹھا کیا سارے مدینہ شریف سے۔ تو آپ نے کہا ایک بھی بندہ جو ہے وہ مدینہ شریف میں نہ رہے۔ حالانکہ یہ جنگ کا قانون ابھی حدیث پاک پڑھی ہے نا، حضور جب جاتے تو مدینہ کو خالی نہیں چھوڑتے تھے کہ کہیں وہ ان بچوں پر عورتوں پر حملہ نہ کر دیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک بھی بندہ مدینہ شریف میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ مسیلمہ کذاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا ہم اس وقت اب اپنے گھروں میں واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم مسیلمہ کذاب کا سر نہیں اتار دیتے۔ تو ساری جنگوں میں 259 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ تو جب ختم نبوت کی جنگ لڑی گئی 1400 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ تو اس سے بڑا مسئلہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب، انہوں نے کہا کہ جب تک میں شہید نہ ہو جاؤں، ان کا نعرہ یہ تھا اس وقت تک میں اپنی تلوار کو بند نہیں کروں گا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو جام شہادت نوش کیا۔ تو پھر یہ سارے کفار چھپ کر اندر قلعے میں چھپ گئے۔ تو جیسے قلعے اتنے اونچے، اس وقت کوئی سورسز بھی نہیں تھے، تو صحابہ اکرام 1 مہینے تک اس کے دروازے پہ بیٹھے رہے کہ کبھی تو یہ لوگ باہر آئیں گے۔ تو کتابوں میں پڑھو اس قدر شدید سردی تھی کہ جسم اس وقت یعنی ہر حصہ جو تھا وہ سردی سے متاثر ہو رہا تھا، لیکن صحابہ کرام نے اس کا محاصرہ نہیں چھوڑا۔ پھر ان میں سے ایک صحابی رسول اٹھے،
کہ کسی طریقے سے مجھے قلعے کی دیوار پر چڑھاؤ، میں وعدہ کر کے جاتا ہوں قلعے کا دروازہ میں لازم کھول دوں گا۔ تو 17,000 کے لشکر میں صحابہ اکرام نے ان کو اوپر چڑھا کر انہوں نے چھلانگ لگائی اندر، اتنا لڑے حتیٰ کہ اللہ کے فضل و کرم سے قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ تو پھر وہ کہنے لگے ہم سے صلح کرو۔ آپ نے فرمایا ہر غدار سے صلح ہو سکتی ہے لیکن نبی کے غدار سے صلح نہیں ہو سکتی۔ صحابہ اکرام اس وقت تک گھروں کو نہیں لوٹے جب تک ان سارے اس کے ماننے والوں کے جسموں کے ٹکڑے نہیں کر دیے گئے۔ یہ تو اتنا حساس مسئلہ ہے۔ پھر آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے کہ جب بندہ پہنچے گا نا، ما کنت تقول ھذا حقی لرجل محمد، بتا یہ جو محمد ہیں تیرے سامنے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ حالانکہ وہاں پر یہ کئی اشکال ہے، حدیثیں ان کی درایت ہم اس لیے نہیں کھولتے، وقت کا ٹائم ہی نہیں۔ رب کے بارے میں پوچھا گیا نا من ربک، تو رب سامنے نہیں ہے۔ دین کا پوچھا گیا سامنے نہیں ہے۔ مصطفیٰ کو سامنے کھڑا کر کے کہا ما کنت تقول ھذا حقی لرجل، لفظ ھذا بھی موجود ہے۔ فرمایا دور نہیں، ھذا آتا ہے اس میں اشارہ قریب اور معین کے لیے۔ فرمایا یہ جو سامنے کھڑے ہیں ایسا نہیں تجھے نظر نہ آ رہے ہوں، حازم پھر لفظ بھی استعمال، پوچھنا تو یہی تھا۔ حضور نے کہا تھا یا اللہ جب میرے بارے میں سوال کرنا تو یہ نہ کہنا کہ یہ کون ہے، فرشتوں سے کہہ دے کہ وہ میرا نام لے کر کہیں تاکہ مجھے پہچاننے والے کے لیے آسانی اور ہو جائے۔ حدیثیں اس لیے نہیں کھولی جاتی۔ پھر یہاں پر ایک کمال نکتہ یہ ہے، یہ نہیں فرمایا گیا ھذا حقی لنبی، یہ جو نبی ہیں، یہ